دونوں دلہنوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ عنایت غائب دماغی کے ساتھ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آج کے واقعات نے اس کا دماغ موف کر دیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ پیام اسٹیج پہ بیٹھی ادھر ادھر نگاہیں گھما رہی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے سے آتی نمرا بیگم پر پڑی تو ایک پل کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں مل کے دیکھا، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ سچ میں آئی تھی۔ پیام کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی جسے اس نے پلکیں جھپک کر اندر ہی رہنے دیا۔ آج کے دن اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا نہیں تھا کہ اس کی ماں اپنے شوہر کے خلاف جا کر یہاں آئے گی، لیکن وہ آگے تھی۔ ان کے اس قدم سے پیام کے دل سے ساری ناراضگی، ساری کدورت ایک پل میں زائل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گاؤن کو اٹھائے تیزی سے اسٹیج سے اتری تھی اور بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے جا لگی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ دلہن ہو کر ایسی حرکت کر رہی ہے۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی سالوں بعد ممتا کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ نمرا بیگم بھی اپنی بیٹی کو سینے میں بینچ اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ وہ کبھی اس کی آنکھوں کو چومتی، کبھی ہاتھوں کو، کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتی، اپنے سالوں کے پیاس بجھا رہی تھی۔ ماں بیٹی کی اس ملن نے سب کو اب دیدہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد زویا پیام کو اسٹیج پہ لے گئی اور نمرا بیگم کو باقی سب سے ملوانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دولہے بھی اسٹیج پہ آ گئے۔ مریم جیسے ہی آ کر پیام کے پاس بیٹھا، پیام کو اپنا بایاں پہلو جلتا محسوس ہوا۔ خود میں سمٹ کے جھکا کر اور بھی جھکا لیا۔ ہر وقت شیرنی بنی رہنے والی پیام بھی گیبلی بنی دیکھ مریم نے ہونٹوں پہ مچلتے مسکراہٹ بامشکل روکا۔ اسے یہ شرمائی گھبرائی پیام کافی اپیل کری تو اس نے ہاتھ بڑھا کر گود میں رکھے پیام کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ دنگ سے رہ گئی۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ پر ڈالی اور چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو والہانہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبردست آنکھوں کی چمک حیران کن تھی۔ پیام کو نگاہیں جھکانی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد فوٹو شوٹ سٹارٹ ہوا۔ المیر سلطان نے تو انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ریسیپشن پارٹی کسی اور کی ہے، انہیں انجوائے کرنے دے، آج اس کا دن نہیں ہے۔ بہت جلد اپنے وہ سرکل میں اپنی شادی کی اناؤنسمنٹ کرے گا، پھر ہر رسم، ہر تقریب نبھائے گا۔ فوٹوگرافر آگے آئے اور ان کی ڈھیر ساری تصویریں بنائی۔ فوٹو شوٹ نے تو آج پیام کو صحیح معنوں میں دن میں تارے دکھا دیے، کبھی کوئی پوز تو کبھی کوئی۔ فنکشن ختم ہوتے المیر سلطان بنا ایک پل وہاں ٹھہرے عنایت کو لیے اپنے ویلا آ گیا۔ ہمیشہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ رہنے والی بیچاری عنایت اتنے بڑے ویلا میں صرف 2 لوگوں کی موجودگی کا سوچ کر ہی خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی، اور اوپر سے اسے المیر سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ جس طرح سے اس نے اس کے گھر والوں سے بات کی تھی، اسے تو وہ کوئی ظالم اور سخت گیر لگا تھا، جیسے ناولوں میں ہوتے ہیں بدلے کے لیے ہیروئن پہ ظلم کرتے، انہیں ساری رات ٹھنڈ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ عنایت بار بار دروازے کی طرف خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تو اسے نیند آنے لگی تھی۔ المیر سلطان اسے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ عنایت اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹیبل پہ رکھے اپنے ہینڈ بیگ کے پاس آئی۔ اسے کھول کر اس میں سے کچھ نکالا اور بیڈ کے پاس آئی۔ پہلے بیڈ کے بیچ میں پلو رکھ کر باؤنڈری بنائی، پھر ہاتھوں میں دبے اسپرے کو کھول کر بیڈ کے ایک سائڈ خوب سارا اسپرے چھڑکا، پھر اپنی کارروائی سے مطمئن ہوتی اسپرے واپس بیگ میں رکھتی آ کر بیڈ کی دوسری سائڈ لیٹ گئی۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن پھر ان سب کی سکھائی گئی پٹی یاد کرتے خود ریلیکس کرتی سو گئی۔ دوسری طرف آئی تو المیر سلطان اپنی محبت مل جانے کی خوشی میں رات کے اس پہر جائے نماز بچائے شکرانے کے نفل پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مانگنے کو کچھ رہا ہی نہ تھا، تو مسکرا کر خدا کا شکر ادا کرتا اٹھ گیا۔ وہ روم میں داخل ہوا تو بیڈ پہ نظر پڑتے ہیں اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ ہائے میری معصوم ہرنی کی معصوم سی حد بندیاں، ہرنی تمہاری یہ کمزور سی حد بندیاں مجھے نہیں روک سکتی۔ وہ ایک ایک کر کے سارے پلو ہٹا کر اس کے قریب ہو کر لیٹا مسکراتے ہوئے بولا اور ہاتھ بڑھا کر اسے بھی قریب کر لیا۔ سوتے ہوئے وہ کوئی معصوم پری لگ رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے کہ اچانک سے اپنی پشت پر خارش اور جلن محسوس ہوئی۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ واٹ نان سینس، کیا ہے یہ؟ اس کی تیز آواز پہ عنایت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور مندی آنکھوں سے المیر کو دیکھا جو مسلسل خارش کرتا جس سے اس کی جلد سرخ ہو گئی تھی۔
عنایت کو شرمندگی محسوس ہوئی. آئی ایم سوری، وہ ٹپ ٹپانسو بہاتی بڑائی آواز میں بولی. ارے ہرنی، تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ تمہاری کیا غلطی؟ اس کے سوری بولنے پہ حیران ہوتا ہوا بولا. کیونکہ میں نہیں. بیڈ پہ آپ کی سر پہ کھجلی والا سپرے چھڑکا تھا. وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتے ہوئے بولی. تو المیر سلطان شاکڈ ہو گیا. ملکہ عالیہ بتانا پسند کریں گی آپ نے اپنے معصوم شوہر نامدار کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ پیام بابی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے بیڈ پر چھڑک دو، پھر آپ کو صوفے پر سونا پڑے گا. وہ نظریں نیچے کی بولے پانی سے بولی تو المیر سلطان دان پیس کر رہ گیا. اف، یہ مریم کا بھی زیادہ کم خطرناک تھا جو اس کی بیوی بھی اس کے جیسے نکلی. دو گاڑیاں سڑک پہ فل اسپیڈ سے دوڑ رہی تھی. کبھی ایک آگے نکل جاتی تو کبھی دوسری ڈاج دیتی آگے نکل جاتی. ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ہار ماننے کو تیار نہ ہو. آخر ایک سنسان جگہ پہ آ کر دونوں گاڑیاں ایک ساتھ رکی. اپنی اپنی گاڑیوں سے وہ دونوں باہر نکلے اور آنکھوں میں تیش لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھے. سفیان خانزادہ نے کھینچ کر اس کے چہرے پہ پانچ مارا تو المیر سلطان کو خون کا ذائقہ اپنے منہ میں گلتا ہوا محسوس ہوا. ابے تیری تو بدلے میں اس نے بھی کرارا وار کیا تھا. کمینے، تیری ہمت کیسی ہوئی میرے نکاح کا راز اس طرح گھر والوں کے سامنے لانے کی؟ سفیان اس پہ مکے برساتا ہوا چیخا. تو تیری ہمت کیسی ہوئی سالے میری بیوی سے نکاح کا ناٹک کرنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ سب کو سچ بتا دیتے ہیں، لیکن تجھے ہی نہ جانے کون سا حبت سوار ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو مارتے مارتے تھاکے تو وہی زمین پر بیٹھ کے کچھ دیر انہوں نے ایک دوسرے کو گرا. پھر اس ویرانے میں ان دونوں کا دلکش قہقہ بلند ہوا. اف، کمینے کیا ایکٹنگ کرتا ہے. میں اپنے بابا کے قاتلوں کو سزا دوں گا، انہیں برباد کر دوں گا وغیرہ وغیرہ. ہا ہا ہا. ایک بار پھر اس کا قہقہ بلند ہوا. ادا ہے، عشق ہے، خواب ہے، تماشا ہے. ہماری آنکھ میں ایک شخص بے تحاشا ہے. وہ پیام بابی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے بیڈ پر چھڑک دو، پھر آپ کو صوفے پر سونا پڑے گا. وہ نظریں نیچے کی بول پانی سے بولی تو المیر سلطان اپنی ہندی کی چالاکی پہ اش کر اٹھا. اف، یہ مریم کبیر زیادہ کم خطرناک تھا جو اس کی بیوی بھی اس کے جیسے نکلی. المیر سلطان دان پیس کر رہ گیا. مائی انوسینٹ ہرنی، اگر آپ نے روم میں نظر ڈالی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ اس روم میں صوفہ تو ہے ہی نہیں. پھر میں اب کہاں سوؤں گا؟ ایک کام کرتے ہیں، آپ یہیں آرام سے سو جاؤ، آج رات میں کسی اور روم میں سو جاؤں گا. وہ نیند سے بار بار پلکے جھپکتی عنایت کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا. تو عنایت کی نیند بک سے اڑ گئی. کیا مطلب؟ وہ اتنے بڑے روم میں تنہا اکیلے سوئے گی؟ اس کا پلان اسی پہ بھاری پڑ گیا. نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ سوؤں گی. میرا مطلب ہے میں بھی آپ کے ساتھ دوسرے روم میں جا کر سوؤں گی. ادھر بیڈ پہ کھجلی والے سپرے ہے نا، میں یہاں نہیں سو سکتی. وہ اس سے اٹھا دیکھ جلدی سے المیر کے بازو کو تھام کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی. المیر سلطان نے بے سہادہ مسکراہٹ دبائی. اسے اچھے سے پتا تھا وہ کبھی بھی اکیلے کمرے میں نہیں سوئے گی اور یہی ہوا تھا. وہ جلدی سے بیڈ سے اترتی المیر سلطان کے بازو میں ہاتھ ڈالے اسے جگڑے کھڑی تھی. اس پہ المیر سلطان کے خوف پہ کمرے میں تنہا سونے کا خوف حاوی ہو گیا تھا. المیر سلیے دوسرے روم میں آیا تھا. عنایت بھاگ کر بیڈ پہ چڑھتی خود کو سر سے پاؤں تک کمبل میں چھپا لیا. المیر سلطان بھی بیڈ پر آئے اور کھینچ کر اسے بازو کے گھیرے میں لیا تو عنایت مزاحمت شروع کر دی. خوشی سے سو جائیے، خاموشی سے سو جائیے ورنہ میں دوسرے روم میں چلا جاؤں گا. المیر کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی. اس کے سینے میں چہر چھپاتے سونے کی کوشش کرنے لگی. اس کے شوہر سے نکلتی پرفیوم کی خوشبو سے اپنی ناک میں گھستی محسوس ہو رہی تھی. تھوڑی ہی دیر میں اس کے گرم سانسیں المیر کو اپنے سینے پہ محسوس ہوئی تو اس نے سر جھکا کر دیکھا تو وہ سو گئی تھی. اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا. وہ ڈور اوپن کرتا اندر داخل ہوا تو نگاہیں روم کے وسط میں کہ جہاں اس کے جہازی سائز بیڈ پہ وہ دلہن بنی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی. وہ پیام سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ یوں مشہور کی دلہن کی طرح سج سمر کو اس کا انتظار کرے، کیونکہ جس طرح کی وہ تھی اسے تو لگا تھا کہ اب تک وہ چینج کر کے سو چکی ہوگی. مریم کو پیام کا انتظار کرنا بہت پسند آیا تھا. وہ دھیمے سے چلتا بیڈ کے قریب آیا اور ایک نظر پورے روم میں ڈالی جو پھولوں سے سجا ہوا تھا. یہ تو اس کا کمرہ لگ ہی نہیں رہا تھا. وہ خود پہ حیران ہوا. وہ تو کسی کو اپنے پورشن میں گھسنے تک نہیں دیتا تھا اور وہ کیسے پورے حق سے اس کے بیڈ پہ بیٹھی تھی. مریم کو یہ تبدیلی اچھی لگی تھی. وہ ہلکا سا مسکراتا اپنے کوٹ کے بٹن کھولنے لگا جب پیام کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی. جہاں بنا، کیا آپ یہ گھونگھٹ اٹھانے کی زحمت کریں گے؟ اف، اس ٹن بھر کے بھاری دوپٹے کی بوجھ سے میری گردن اکڑ گئی ہے. پیام کی بات سن کر مریم کی ہوش فہمی پل میں زائل ہوئی. اس نے نفی میں سارا حالا مطلب وہ پیام ہی تھی.
اپنے نام کی اکلوتی پیس اس نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن جیسے ہی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر پڑی تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس قدر مکمل حسن مریم کبیر خانزادہ مسمرائز تھا اس کے چہرے کو دیکھا جو اپنے اندر ایک خاص کوشش لیے ہوئے تھا۔ مریم کبیر خانزادہ ایک ایسا انسان تھا کہ ہزاروں لڑکے اس کی اٹینشن پانے کے لیے مرتے تھے، لیکن اسے ان سب میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اس لیے تو لڑکیوں میں ہارٹ لیس، سٹون مین اور ایموشن لیس کے نام سے مشہور تھا۔ لیکن پیام کہ اس کی لائف میں آتے اس کے دل میں انوکھے اور ان کہے سے جذبات اور احساسات پیدا ہونے لگے تھے۔ شاید اس سے ہی نکاح کی طاقت کہتے ہیں جو دو اجنبی دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آتی ہے۔ شاید پیام ہاشمی خوش قسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جس نے مریم کبیر خانزادہ کے دل تک رسائی حاصل کر دی تھی، پر وہ کرتی بھی کیوں نہ، آخر وہ اس کی بیوی تھی۔ جہاں پناہ اگر گھونگھٹ اٹھانے کی رسم کر لی ہو تو آگے کی رسم بھی کر لے۔ وہ یک تک بنا پلکے جبکہ اسے دیکھے جا رہا تھا جب اس کی محبت کو پیام کی تیز آواز نے توڑا۔ آگے کی رسم؟ اف، آپ تو ایک دم بدو ہو، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ ارے منہ دکھائی کی رسم جس میں گھونگھٹ اٹھانے کے بعد دلہا اپنی دلہن کو گفٹ دیتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پہ کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے افسوس کرتے ہوئے بولی، او ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ اس کے تیور کو دلچسپی سے انجوائے کرتا ہوا وہ بولا، ہاں جی ایسا ہی ہوتا، چلیے اب نکالیے میرا گفٹ۔ وہ اپنی سفید مومی ہاتھ اس کے آگے پھیلاتے ہوئے بولی تو مریم نے اس کی مومی کلائیوں کو گرفت میں لے کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ تو پیام ہاشمی کے دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی اور سارا کانفیڈنٹ جاتا رہا۔ شرم سے نگاہیں جھک گئی۔ آہا بلشنگ، لگتا ہے کوئی شرما رہا ہے۔ وہ اس کی شرم سے جھکی پلکوں پہ پھونک مارتے ہوئے بولا، نہیں تو میں تو نہیں شرما رہی۔ وہ بے سادگی سے بول پڑی لیکن پھر اپنی جلد بازی پہ شرمندہ ہوتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ دھیرے سے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو مریم شرارت سے مسکراتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پیام پذیر ہوتی جلدی سے اس کی گرفت سے نکلتی بیڈ سے نیچے اتر کر اپنی سانسوں کو اطلاع پہ لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے باغ کہاں رہی ہو، گفٹ نہیں لینا کیا؟ وہ لب دانتوں میں دبائے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، اپنا گفٹ اپنے پاس رکھیے، مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن مجھے تو دینا ہے۔ وہ اس کی طرف قدم اٹھاتا گمبھیر لہجے میں بولا تو پیام بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر مریم خانزادہ کا دلکش قہقہ روح میں گونجا۔ وہ اسے اور تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا الماری کی طرف بڑا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک گولڈن کلر کا باکس نکالتا اس کے پاس آیا۔ یہ لے آپ کی منہ دکھائی کا گفٹ۔ وہ باکس کو اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے بولا، کیا ہے اس میں، خود ہی دیکھ لیں۔ پیام سب کچھ بھولے جلدی سے باکس سامنے تھامتی ایکسائٹیڈ ہو کر بولی، اس ایک منہ دکھائی کے گفٹ کے لیے بیچاری اپنی نیند قربان کیے کب سے جاگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے باکس اوپن کیا تو اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ باکس کے اندر گولڈ کی پازیب تھی جس پہ چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ لگے تھے اور نیچے لڑیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے چاند ستارے لٹک رہے تھے۔ واہ اٹس امیزنگ، ویری ویری بیوٹیفل۔ اس کی ستائش بڑی آواز ابھری، لیکن آپ سے کم مریم کی دھیمی گمبھیر آواز پہ پیام کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کی پیشانی پہ اپنے سلگتے ہوئے لب رکھ دیے۔ وہ اپنی جگہ پہ فریز ہو گئی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لمس میں، چاہت، محبت، عشق، دیوانگی اور سب سے بڑھ کر احترام۔ وہ آنکھیں موندے اس لمس کو روح کی گہرائیوں سے محسوس کرنے لگی۔ مریم نے سر اٹھا کے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کی سیدھی شفاف مانگ پہ شدت سے ہونٹ رکھے۔ پیام نے لرز کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑا۔ دل کے کہنے پہ مریم نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے کشیدہ سینے سے لگایا اور زوروں سے خود میں بیش لیا۔ پیام شرمائی گھبرائی سے اس کے کشیدہ سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تو برہودار اب بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سے ارمان جاگے تھے جو تم بنا کسی کو بتائے نکاح کر بیٹھے؟ گھر کے بڑے اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے جب شہید صاحب سفیان کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولے۔ اس وقت سفیان خانزادہ کی کلاس لگی تھی۔ وہ چنچلا اٹھا، بابا بتایا تو تھا کہ کیس کے سلسلے میں کمشنر صاحب نے کرایا تھا، دیکھو بیٹا نکاح چاہے جس نیت سے ہوا ہو، لیکن اب وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، اسے وہی عزت اور وہی رتبہ ملنا چاہیے جو ایک بیوی کو ملتی ہے۔ کل جا کر اپنی بیوی کو جہاں لاؤ، وہ بھی پوری عزت کے ساتھ۔ جی بڑے پاپا، کبیر صاحب کے حکم پر وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، اس نے منت کو حویلی لانے کے بارے میں پہلے سوچ لیا تھا کیونکہ حویلی میں وہ محفوظ رہتی اور اس کے دشمن کو یہاں اس کی موجودگی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ فلیش بیک، بتاؤ تم جان بوجھ کر میری گاڑی کے نیچے کیوں آئی تھی؟
تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے صاحب؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ۔ وہ گن سے اس کی کان پٹی پہ دستک دیتا ہوں نہا لہجے میں بولا تو میں نے زور سے آنکھیں میچتی چیخی، مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ گڈ ڈیسیژن، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بتاؤ جلدی جلدی۔ وہ گن کو انگلیوں میں گھماتا ہوا بولا تو وہ کسی رٹے توتے کی طرح سب کچھ بتاتی چل گئی، جسے سن کر اسی پہ سفیان خانزادہ کی سبز آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی اور ماتھے پر لات دار بال نمایاں ہوا۔ میرا نام منت اور میں راحیل دورانی کی بھتیجی ہوں۔ راحیل دورانی کے نام پہ سفیان چونکا تھا لیکن خاموش رہا۔ میرے ماں باپ کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ میرے تایا ابو نے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا، مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے تایا ابو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں غلط ہوں۔ ان کا پیار، محبت، اچھائی، نیک نیتی سب ایک دکھاوا تھا۔ وہ ایک اچھے انسان تو کیا بلکہ انسانیت کے نام پہ کلنک ہے۔ انسانی بیس میں وہ ایک درندہ ہے، درندہ۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گن اور نفرت جو جھلک رہی تھی۔ سفیان خانزادہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور جہاں زیب سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ بس کہانیاں مت سنائیے، سیدھے ٹاپک پہ آئیے، سفیان خانزادہ نے ٹوکتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھوں سے گھورا تو وہ خاموش ہوا اور کچھ چارہ نہ تھا۔ جس شام میں آپ کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اسی دوپہر کا واقعہ۔ کالج میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں کالج سے چھٹی لے کر گھر آ گئی۔ میں اندر داخل ہوتی جب ڈرائنگ روم سے مجھے باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہو گئے تایا ابو کے کوئی جانے والی سوچ کر میں جانے لگی، لیکن تایا ابو کے الفاظوں نے میرے بڑھتے قدموں کو بریک لگائی۔ وہ کسی ڈیل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کیسی ڈیل؟ سفیان نے بے تابی سے پوچھا۔ ڈرگس اور کم سن لڑکیوں کی۔ بتاتے ہوئے اس نے ایک ہچکی لی تھی۔ تایا ابو اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ جے نے لندن میں ایک بہت بڑی ڈیل سائن کی ہے اور آرڈر دیا ہے جلد سے جلد ڈرگس اور 400 لڑکیوں کی کیب اسے پہنچائی جائے، کچھ بھی کر کے، کیونکہ ڈیل بہت بڑی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کبھی ہوا میں بھی نہیں سوچا تھا وہ ایسے نکلیں گے، اپنے ہی ملک کی بہو بیٹیوں کی عزت کو فروخت کرنے والے۔ اس بات مجھے شدت سے ان سے گن محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں موجود سبھی ملک کے غداروں کو جان سے مار دوں، لیکن مس منت، کیا آپ نے وہاں پہ موجود لوگوں کے چہرے دیکھے تھے؟ سفیان خانزادہ نے بے چینی سے سوال کیا۔ جی میں نے ان کے چہرے بھی دیکھے تھے، ان کے ناپاک عزائم کی ویڈیو بھی بنائی ہے۔ واو دیٹس گڈ، تو کہاں ہے وہ ویڈیو؟ آپ کا موبائل کہاں ہے؟ سفیان خانزادہ نے اور صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کے مشن کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ اے سی پی صاحب، میرے پاس صرف ویڈیو ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت سے چہروں کو بے نقاب کر دے گا۔ میرے پاس وہ پین ڈرائیو ہے جس میں کچھ ایسے راز ہیں جو اگر کھل گئے تو ملک میں تہلکہ مچ جائے گا۔ شرافت کا چولا پہن کر عوام کو لوٹنے والے کرپٹ حکمرانوں کا سیاہ چہرہ سامنے آ جائے گا۔ میں کیسے مانوں کہ تمہارے پاس کچھ ایسا ہے؟ تم جھوٹ بھی بول سکتی ہو۔ اے سی پی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر اپنی گاڑی کے نیچے آئی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے حرام موت مرنے کا کوئی شوق نہیں، بلکہ میں تو اپنے تایا کے بیجے کے کرائے کے گنڈوں سے بچ کر بھاگ رہی تھی اور آپ کی گاڑی کے نیچے آ گئی تھی۔ میرے تایا کو پتہ چل گیا کہ میں ان کی سچائی جان گئی ہوں، اس لیے مجھے جان سے مارنے کے لیے گنڈے بیچے تھے جن سے بچ کر بھاگ رہی تھی اور آپ کی گاڑی کے نیچے آ گئی تھی۔ مس منت، وہ ویڈیو اور پین ڈرائیو کا ہے، اسے میرے حوالے کر دے، سفیان کا نہایت ہی سنجیدہ آواز میں بولا۔ دینے کو تو میں دے دوں سر، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ آپ کو میری پروٹیکشن کی ذمہ داری لینی ہوگی، مطلب مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ واٹ؟ سفیان کو تو شاک لگ گیا۔ دیکھیے سر، میں نے اس انفارمیشن کے لیے جان کی بازی لگائی، اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ میری حفاظت کریں۔ دیکھیے مس منت، ہم آپ کو اور طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے، یہ نکاح ضروری نہیں۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ تھک ہار کر اس نے کمشنر صاحب کو کال کر دی۔ انہوں نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ وہ 10 منٹ تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر 10 منٹ بعد کمشنر صاحب آئے تو، لیکن اکیلے نہیں، وہ اپنے ساتھ قاضی صاحب کو بھی لائے تھے۔ ناچار اسے نکاح کرنا پڑا۔ گھر والے اس کے نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے اور یہاں اے سی پی صاحب نکاح کر کے شعارے کھا رہے تھے۔ ویسے بھی وہ انائی سے نکاح تو کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ سچ اسے پتہ تھا۔ نکاح کے بعد کمشنر صاحب نے منت سے پین ڈرائیو مانگا تو اس نے کہا کہ پین ڈرائیو راحیل دورانی کے گھر پہ ہے، جہاں منت نے چھپا کر کے وہاں سے بھاگتے وقت لینے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ سر میں کل جا کر لے آؤں گی۔ نہیں بیٹا، آپ کو وہاں پہ خطرہ ہے۔ ایک کام کرو، سفیان کو بتا دو، جگہ بتا دو جہاں چھپا کر رکھا، وہ حاصل کر لے گا۔ اوکے سر۔ پڑی گڑیا، وہ جو آپ کی چڑیل ٹائپ زوئی پھوپھو ہے، وہ آج نظر نہیں آ رہی، کوئی دیو تو نہیں لے گا؟
وہ سیڑھیوں سے اٹھی زویا کو دیکھ کر پری روشان بابی سے بولا تو زویا کی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شایان تم انتہائی بےہودہ انسان ہو، تم خود ہو گے بھوت، جین، دیو، آتما، سب کچھ۔ جسے لڑکیاں دیکھ کر ڈر جاتی ہیں وہ غصے سے ناک پھلاتی ہوئی بولی تم تو نہیں ڈرتی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تم سے تو میری جوتی بھی نہ ڈرے، وہ اکڑی۔ ہائے بلا چڑیلو کو بھی ڈر لگتا ہے، شایان معصومیت کی حد کر دی۔ وہ چلائی کیا ہوا؟ روشنی بیگم کچن سے نکلتی ہوئی بولی مان سمجھا لے اپنے سفید نما بھتیجے کو، نہیں تو میں نے سر پھاڑ دینا اس کا۔ وہ غصیلے انداز میں بولی چچی میں نے کچھ نہیں کیا ریلی، وہ معصومیت سجائے بولا ہے نہ پڑی۔ اس نے چاکلیٹ کھاتی پڑی سے پوچھا جو اسی نے دی تھی؟ جی چاچو چھوٹی ماما، وہ ہنسی ہو کر روزینہ بیگم کے بڑی جو ابھی ابھی وہاں آئی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ چھوٹی مام آپ کو یہ والا بیٹا اتنا بڑا نمونہ کیوں ہے؟ میرا مطلب یہ سفیان بھائی اور آیت کی طرح سویٹ اور نائس نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ اسے اتنا بڑا ڈفر ہی ہونا تھا، جب دیکھو مجھے تانگ کرتا ہے۔ وہ لاڈ سے ان کے گلے سے لگتی ہوئی بولی شایان کیوں ہر وقت بچی کو تانگ کرتے رہتے؟ وہ اس کے کان کھینچتے ہوئے بولی تو ان کے کندھے کے پیچھے سے جھانکتی زویا اسے زبان نکال کر چڑھانے لگی۔ میں نہیں کرتا۔ یہ کرتی ہے، ابھی بھی زبان نکال کر چڑھا رہی ہے، دیکھ لیں۔ نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ فوراً معصوم بن کے تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ اپنا ہر بار کہا جانے والا جملہ بولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تیار ہو رہی تھی، جبکہ بیڈ پر لیٹا مریم سرہانے کو بازو میں بڑے اسی پہ تھوڑی ٹکائے بڑی فرصت سے پیام کو نہا رہا تھا جس پہ وہ پزل ہو رہی تھی۔ ہان آپ مجھے اس طرح سے تاڑنا بند کرے۔ وہ جنجلا کا برش ٹیبل پر پٹہتی ہوئی ہفکی سے بولی کیوں؟ آنکھیں میری بیوی میری، پھر آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ میں اپنی بیوی کو گھوڑو تاڑو کچھ بھی کروں آپ کو کیا؟ مریم اس کی جنجلاہٹ سے لطف اندوز ہوتا وہ بلا پیام کا چلا اس کی باتیں سن کر سر ہو گیا۔ ہاں آپ مجھے گھورنا بند کریں ورنہ کیا مسز ہان؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا آہستہ آہستہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ اس کے نزدیک آنے پر وہ پیچھے ہٹنے لگی جبکہ پوچھ دیوار سے جا لگی۔ پیام نے سراسیمگی سے مریم کو دیکھا جو اس کے پاس پہنچا، دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پہ رکھتا اسے مکمل اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ بتائیے نا مسز ہان ورنہ کیا؟ وہ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوٹا گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو پیام کو اپنے دل کی دھک دھک اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہوئی اور گلابی گال دہکنے لگے۔ مریم دلچسپی سے اس کے شرمائے گھبرائے روپ کو نہار رہا تھا۔ تو میں نے آپ کا سر پھاڑ دینا ہے، وہ جھک اور اس کے بازو سے تیزی سے نکلتی شرارت سے کہتی بھاگ کر اس کی پہنچ سے دور ہوگی۔ وٹ؟ مریم کی ساری خماری پل میں زائل ہوئی تھی۔ یس مسٹر مریم کبھی حانزدہ وہ آنکھیں مٹکاتی مزے سے بولی اف مسز ہان آپ ایک نمبر کی ان رومانٹک بیوی ہیں اور آپ ایک نمبر کے ٹھرکی شوہر ہیں، وہ بھی دو بدو بولی وٹ؟ میں ٹھرکی؟ مریم کو صدمہ لگا تھا، اس کی بیوی اسے ٹھرکی بولی تھی، اسے جس نے آج تک کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ یس مسٹر مریم کبیر حانزدہ، میں تو آپ کو اہمی سرو اکڑو سیز اور خشک مزاج انسان سمجھتی تھی، لیکن آپ کے تو کیا ہی کہنے۔ مریم نے گڑ کو اپنی چالاک بیوی کو دیکھا جس کی اس کے قریب جاتے ہی بولتی بند ہو جاتی تھی اور اب اسے دور ہوتے ہی کیسے پٹر پٹر زبان چل رہی تھی۔ آپ کو تو میں دیکھ لوں گا مسز ہان، وہ دھمکی دیتا واش روم میں بند ہوا۔ پیام صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کے ساتھ باہر جا سکے۔ صبح 8 بجے کے قریب عنایت سو کر اٹھی، اس نے نگاہیں بیڈ کی دوسری سائڈ کو گھمائی تو المیر سلطان نہیں تھا۔ اف میں اتنی دیر تک سوتی رہی، نماز بھی نہیں پڑھی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری اور المیر کی تلاش میں نگاہیں پورے کمرے میں گھمائی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اف اتنی صبح مجھ معصوم کو اس بھوت بنگلے میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے؟ اور ہنسی ہو کر اس سے بڑبڑاتی فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں داخل ہوئی تو وہاں پہلے سے اس کی ڈریس ہینگ تھی، لائٹ پنک کلر کی لانگ کرتی اور وائٹ کلر کا پلازو۔ 5 منٹ میں شاور لے کر جلدی سے باہر آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آتی ہیئر ڈرائر سے بال سکھا کر ان میں الٹے سیدھے کنگھی کرتی بنا اور کوئی تیاری کیے دوپٹہ لیتی جلدی سے باہر بھاگی۔ میر کہاں ہیں آپ؟ وہ المیر کو بے چینی سے پکارتی نیچے آئی تو وہ کچن میں کھڑا دکھائی دیا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس کے جو اسکائی بلو رنگ کی شرٹ پہنے آستین کو کوہنی تک فولڈ کیے کٹنگ بورڈ پہ مہارت سے پیاز چاپ کر رہا تھا اور گیس پہ چائے چڑھائی ہوئی تھی۔ ارے اٹھ گئی تم؟ وہ کٹی ہوئی پیاز کو نفاست سے گیس پہ رکھی
پین میں ٹرانسفر کرتا ہوا بنا مڑے بولا، آپ نے جگایا کیوں نہیں؟ میری فجر کی نماز قضا ہوگی۔ عنایت اس کی پشت کو ہفتگی سے تکتی شکایتی انداز میں بولی تو المیر مسکراتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ بیگم صاحبہ، شاید آپ کو یاد نہیں، میں نے آپ کو جگایا تھا، لیکن آپ مجھے اپنی بہن زویا سمجھ کر مجھے چپیڑ لگاتی دوبارہ سو گئی۔ وہ اس کے دولہے دلائے میک اپ سے پاک چہرے کو اپنی نرم گرم نگاہوں کی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ عنایت کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ صبح سویرے اٹھتے اسے معتادی تھی اور ماما اور زویا کے بار بار جگانے پہ کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلتی تھی۔ اب اسے المیر کے سامنے شرمندگی فیل ہوتی کہ ایک تو اتنی دیر سے اٹھی، اوپر سے ناشتہ بھی اپنے ایک دن کے شوہر سے بنوا رہی تھی۔ اگر ماما کو پتہ چل جائے تو ہزاروں سلواتیں سناتی۔ آپ کیوں بنا رہے ہٹے؟ میں بنا دیتی ہوں۔ ارسو کہ تم بناؤ یا میں، ایک ہی بات ہے، تم جاؤ ٹیبل پر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ وہ پھولا پھولا آملیٹ پلیٹ میں نکالتا ہوا بولا، نہیں نہیں آپ جائیے، بیٹھیے، ناشتہ میں لے کر آتی ہوں۔ اپنی شرمندگی دور کرنے کی عادت اسے وہاں سے جانے کا کہتی خود آگے بڑھ کر چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ جب گرم گرم چائے چھلک اس کے ہاتھ پہ گر گئی، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ المیر جو اسے کمفرٹیبل کرنے کی عادت اس کے کہنے پہ کچن سے باہر آ گیا تھا۔ عنایت کی چیخ سن کر بھاگتا ہوا اندر آیا جہاں وہ اپنی دائیں کلائی کو پکڑے رو رہی تھی۔ کیا ہوا عنایت؟ ممی دیکھیے نا، میرا ہاتھ چل کے وہ اپنا ہاتھ اس کی سامنے کرتے بچوں کی طرح سوسو کرتی روتی ہوئی بولی۔ المیر نے اس کے ہاتھ پہ نظر ڈالی جو جلنے سے بری طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اف عنایت بچی ہو کیا جو ہاتھ جلا لیا؟ کہا تھا نا میں نے لے کر آتا ہوں، پھر کیا ضرورت تھی؟ میر میرا ہاتھ چل کے مجھے پین ہو رہی اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، وہ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برساتی ہوئی بولی۔ نہیں عنایت، میں ڈانٹ تو نہیں رہا، میں تو بس یہ سمجھا رہا ہوں کہ دھیان سے کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو کتنا زیادہ جل کے المیر سلطان نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس سے برنال نکالی اور اس کے ہاتھ پہ لگانے لگا۔ جب عنایت نے ہاتھ کھینچ لیا، نہیں یہ مت لگائے، اس سے جلن ہوگی، نہیں ہوگی، دیکھنا درد اور جلن منٹوں میں غائب ہو جائے گی، لاؤ ہاتھ دو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پہ پھونک مارتے نرمی سے ٹیوب لگانے لگا۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بہت زیادہ۔ الٹے ہاتھ سے آنکھ پونتے ہوئے بولی، دوا لگا دی ہے، اب نہیں ہوگا۔ وہ عنایت کو بازو میں بڑے کچن سے نکلتے ہوئے بولی، میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، پیروں پہ نہیں، جو میں چل نہیں سکتی، پلیز نیچے اتاری۔ اس کے کالر کو مٹھیوں میں جگڑتے شرم سے سر پڑتی زور سے چیخی۔ ہرنی خاموش ہو، المیر نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے کہا تو وہ دھڑکتے دل سے آنکھیں موند گئی۔ المیر نے اسے لا کر صوفے پر بٹھایا اور کچن سے ناشتہ لینے چلا گیا۔ عنایت صوفے کے بیک سے ٹیک لگاتی ادھر ادھر نگاہیں گھماتی کار کو دیکھنے لگی جو زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن بہت ہی خوبصورت، ہر چیز بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجائی گئی تھی۔ عنایت کو ان پہ حیرت ہو رہی کہ وہ کیسے المیر کے ساتھ اتنی جلدی فرینک ہو گئی تھی اور اس سے اتنی ایزی بات کرتی جسے سالوں سے ساتھ رہتی آ رہی ہو۔ بچپن میں تو المیر کے سائے سے بھی دور بھاگتی پھرتی تھی، اتنا ڈرتی تھی اسے، جب کہ المیر سلطان بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، اس کے آگے پیچھے گھومتا اور ناز نہرے اٹھاتا، جبکہ عادتاً وہ ایک کم گو اور سنجیدہ مزاج تھا۔ وہ مریم کبیر اور سفیان کے ساتھ بھی اتنا فرینڈلی نہیں تھا جتنا عنایت کے، کیونکہ اس سے وہ ڈری سہمی خوبصورت نقوش کی لڑکی بہت سی اچھی لگتی تھی۔ یہ لو ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں حویلی چھوڑ دوں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، شام کو بھی کر لوں گا۔ وہ انڈے اور پراٹھے کو لقمہ بنا کر اس کے منہ کے قریب کرتا ہوا بولے تو عنایت خیالوں کی دنیا سے باہر ہے، اب ناشتہ کرنے میں اپنا خود کھا لوں گی۔ کیسے کھاؤ گی؟ ہاتھ چلا ہوا ہے، میں کھلا رہا ہوں نا، چپ کر کے خاموشی سے کھاؤ۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو خاموشی سے کھانے لگی۔ اسے ناشتہ کر کے المیر نے خود بھی کیا، پھر وہ دونوں حویلی سے کے لیے نکل گئے۔ گاڑی حویلی کے باہر آ کر رکی تو وہ جلدی سے اترنے لگی۔ جب المیر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ جھٹکا لگنے سے سیدھا المیر کے کندھے سے آ لگی اور اس سے کا ہونٹ المیر کے گال سے ٹچ ہو گئی۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ عنایت شرم سے سرخ ہو گئی اور دھڑکنوں نے ایک الگ شور مچایا ہوا تھا۔ المیر سلطان نے دلچسپی سے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا، پھر جھکا، اس کی تھوڑی کے ہم پہ اپنے تشنہ لب رکھ دیا۔ عنایت کا دل زوروں سے دھڑکا اور چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ ہاں ہاں تو میری ہرنی شرماتی بھی ہے۔ وہ دو انگلیوں کی مدد سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، میر نہ کرے نا، مجھے شرم آئی ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ منہ چھپاتی منمناتے ہوئے بولی، وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ میری ہرنی کو اتنی شرم کیوں آ رہی ہے، حالانکہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تو عنایت منہ کھل گیا۔ وہ اس کے کندھے پہ مکہ مارتی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، اسے زبان دکھاتی اندر بھاگ گئی۔ المیر اپنی ہرنی کو بچکانا حرکت پر مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے چلا گیا۔ جب حویلی سے ایک اور گاڑی نکلی اور تیزی سے المیر سلطان کی گاڑی کے پیچھے گئی تھی، دونوں گاڑی سڑک پہ اوپر اسپیڈ سے دوڑی تھی، کبھی ایک آگے نکل جاتی تو کبھی دوسری ڈھا دیتی آگے نکل جاتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ہار ماننے کو تیار نہ اور
اور ایک سنسان جگہ پہ آ کر دونوں گاڑیاں ایک ساتھ ہو کے اپنی اپنی گاڑیوں سے دونوں باہر نکلی اور آنکھوں میں تیش لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ سفیان خانزادہ نے کھینچ کر اس کے چہرے پہ پانچ مارا تو المیر سلطان کو خون کا ذائقہ اپنے منہ میں گلتا محسوس ہوا۔ ابے تیری تو بدلے میں اس نے بھی کرارا وار کیا تھا۔ کمینے تیری ہمت کیسے میرے نکاح کا راز اس طرح گھر والوں کے سامنے لانے کی؟ سفیان اس پہ منہ کے برساتا ہوا چیخا۔ تو تیری ہمت کیسی اس سال میری بیوی سے نکاح کا ناٹک کرنے کی؟ میں نے کہا تھا کہ سب کو سچ بتا دیجیے، لیکن تجھے نہ جانے کون سا بد سوال ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مارتے تھاکے تو وہیں زمین پر بیٹھ کچھ دیر انہوں نے ایک دوسرے کو گھورا، پھر اس ویرانے میں ان دونوں کا دلکش قہقہ بلند ہوا۔ اف کمینے کیا ایکٹنگ کرتا، میں اپنے بابا کے قاتلوں کو سزا دوں گا، انہیں برباد کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ، ہاں ہاں۔ ایک بار پھر اس کا قہقہ بلند ہوا۔ سفیان خانزادہ کچھ مہینے پہلے لندن گیا تھا اور وہیں اس کی ملاقات المیر سلطان سے ہوئی۔ شکل سے وہ اسے المیر سلطان لگا تھا، لیکن وہ شور نہیں تھا۔ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اس نے المیر کا پیچھا کرنا شروع کیا تھا۔ تو پولیس والا ہی جو جب تک بال کی کھانا نکالے چین سے نہیں بیٹھتے۔ المیر سلطان کے آفس جا کر سفیان کے شک پر یقین کی مہر لگی کہ یہ المیر ہی ہے۔ اسے یہ جان کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ المیر زندہ ہے۔ اس نے اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن بنا اپوائنٹمنٹ اسے ملنے نہ دیا گیا۔ وہ پورا دن اس کے آفس کے باہر بیٹھا رہا تاکہ جب وہ باہر نکلے تو اسے مل سکے۔ آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد المیر سلطان اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ پارکنگ ایریا میں آتا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ المیر سلطان اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھا تھا جب اس کے پکارنے پہ پتہ نہیں کیوں رک گیا۔ سفیان خانزادہ نے جب اپنی پہچان بتائی تو المیر نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ اسے جانے کو کہا، جس سے سن کر سفیان کو دھچکا لگا، مطلب وہ اس سب سے نفرت کرنے لگا تھا۔ سفیان نے اس سے سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے سننے سے انکار کر دیا۔ تب سفیان نے اسے ثبوت دکھا جو جہانگیر کی طرف نشاندہی کر رہے تھے، اور اس نے عالم سلطان اور شہید آتش خانزادہ کے بیچ ہونے والی ساری باتیں بھی بتائی۔ تب جا کر اسے یقین آیا، غصے سے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب ہوگی۔ مطلب اتنے وقت سے وہ انسان اسے بیوقوف بنا رہا تو اسے اس کے اپنوں کے خلاف نفرت کا بیج ڈالتا رہا اور وہ سمجھ نہیں پایا۔ پھر سفیان کے کہنے پہ ہی سارا پلان بنایا تھا، مطلب حویلی والوں سے بدلہ لینا وغیرہ۔ اچھا سن، وہ 10 دن بعد انڈیا آ رہا ہے، اب ہمیں پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ ہمارے کسی بھی عمل سے اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ ایک ناٹک ہے۔ المیر کی بات پہ سفیان نے سہ لایا، پھر وہ دونوں اگلا لہجہ عمل تیار کرنے لگے۔ ساحر، آج کل میں دیکھ رہی ہوں جب سے وہ پیام اس گھر سے گئی ہے تم بہت چپ رہنے لگے ہو۔ 2 دن بعد ہماری شادی ہے، لیکن تمہیں تو جیسے کوئی خوشی، کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں۔ رخسار اس پہ چیز تھی، لیکن وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ انجانے میں بار بار رخسار کا موازنہ پیام سے کرنے لگتا، اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اسے خود نہیں پتا تھا۔ ساحر، تم سن بھی رہے ہو کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مہنور سے پیار کا ناٹک کرتے کرتے تمہیں سچ میں اس سے محبت ہوگی؟ رخسار نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چونکا، خیالوں کی دنیا سے باہر نکل کر سچ میں اس کے دل نے سوال کیا، جس سے وہ نظر چرا گیا۔ رخسار، ایسا کچھ بھی نہیں، تم بے وجہ پینک ہو رہی ہو، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا۔ وہ اس پہ کڑی نگاہ ڈالتے وہاں سے چلے گئی۔ میرے دل و دماغ میں کیوں بار بار پیام کا خیال آ ہے؟ میں تو رخسار سے محبت کرتا ہوں، پھر کیوں اب میرے دل و دماغ پہ پیام کا چہرہ گردش کرتا رہتا ہے؟ وہ خود کی کیفیت سے صد بیزار پریشان نظر آتا، اور دور کھڑی محبت سے تمساحر بڑی نگاہوں سے دیکھتی، اس پہ ہنسی تھی جس سے محبت کا ڈونگ رچا تھا۔ اس کا دل اسی کی محبت کا دھیرے دھیرے اسیر ہو رہا تھا، جس سے ابھی فی الحال وہ انجان تھا، لیکن کب تلک۔ عنایت کے آ جانے سے سب بہت خوش تھے۔ انہیں بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ المیر عنایت کو حویلی آنے دے گا۔ اسے زویا، عنایت اور پیام گھیرے بیٹھی تھی۔ اچھا عنایت، یہ تم بتاؤ، تم نے وہ استعمال کیا تھا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ اچانک پیام نے سوال کیا۔ بھابھی، اس کے بارے میں تو پوچھو ہی مت، اس کی وجہ سے اتنی ساری گڑبڑ ہوئی تھی۔ عنایت نے انہیں سب کچھ بتایا تو ان کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ لوگ ہنسو مت، ایک ویسے ہی صبح صبح مجھے ان کے سامنے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ان کے سامنے؟ واہ، بہت صحیح جواب، ایک ہی رات میں ان ہو گئے؟ وہ سب ایک ساتھ میں بولی تو عنایت چمک گئی۔ مجھے اب لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں ماما لوگوں کے پاس۔ ان کے چھیڑنے پہ وہ منہ پھلاتی ہوئی بولی۔ اچھا ٹائم آؤٹ، اب کوئی نہیں چھیڑے گا، پیام نے جلدی سے اسے روکتے ہوئے کہا۔